ویلکم ٹو مائی چینل. السلام علیکم. آج ہیروں کی وادی کا پارٹ 3 ہے. میں نے فوراً اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا اور اپنی پگڑی کھول کر خود کو جنگل کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیا. منصوبہ کامیاب رہا. صبح جب رخ اڑا تو اپنے ساتھ مجھے بھی آسمانوں کی بلندیوں میں لے گیا. زمین مجھ سے پہچانی نہیں جا رہی تھی. پہاڑ چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے تھے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنا اونچا اڑوں گا. دریا، چھوٹی چھوٹی نالیاں معلوم ہوتے تھے. کافی دیر یوں ہی گزر گئی، پھر رخ نے اترنا شروع کیا. اتنی تیزی سے زمین کی طرف آ رہا تھا کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی. میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں. جیسے ہی رخ کے پنجوں نے زمین کو چھوا، میں نے جھٹ سے پگڑی کھولی اور خود کو آزاد کرا لیا. رخ اس دوران ایک قریب موجود بڑے سے اژدہے پر جھپٹا اور اوپر کی طرف اڑ گیا. میں نے لیٹے لیٹے ادھر ادھر کا جائزہ لیا. جس جگہ پر رخ نے مجھے لا ڈالا تھا وہ بلند و بالا پہاڑوں سے گھری ہوئی وادی تھی. پہاڑوں کی چٹانیں اتنی اونچی تھی کہ بادلوں کو چھو رہی تھی اور ایسی سیدھی تھی کہ کوئی بھی ان پر چڑھ نہیں سکتا تھا. ان بلند چوٹیوں کے مقابلے میں وہ زمین جہاں میں گرا پڑا تھا اتنی نیچی تھی کہ معلوم نہیں ہوتا. میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اب کیا کروں. پہلے وہ بے آباد جزیرہ تھا اور اب یہ سرسبز وادی. یعنی میں ایک مصیبت سے چھٹ کر دوسری مصیبت میں پھنس گیا. تھوڑی دیر میں یوں ہی بیٹھا رہا، پھر سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا. انسان خواہ کچھ بھی کیوں نہ کرے، وہ تقدیر سے نہیں لڑ سکتا. میں نے بھی تقدیر کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے اور گھوم پھر کر وادی کا جائزہ لینے لگا. وادی چھوٹی سی تھی، لیکن اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں وہاں چھوٹے بڑے ہیرے بکھرے پڑے تھے. میں نے اتنی کثرت سے ہیرے آج تک نہ دیکھے تھے. ان رنگ برنگے ہیرے جواہرات پر جب سورج کی کرنیں پڑتی تھیں تو ساری وادی منور ہو جاتی تھی. مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ انتہائی قیمتی ہیروں کی ایک قدرتی وادی ہے جو آبادی سے دور دراز کہیں واقع تھی. چمڑے کا تھیلا میرے ساتھ تھا. اس میں موجود جو بھی چیز رکھی جائے محفوظ رہتی تھی. میں نے اس میں سے ایک آخری کھانا نکال کر کھایا. جب تک جزیرے پر تھا تو جنگلی پھولوں پر گزارا کرتا رہا. یہ آخری خوراک بچی تھی جو میں نے اس وقت کھائی. اس بچے کچے کھانے اور تھوڑے سے کھانے کی قدر و قیمت مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. سارا دن یوں ہی گزارا اور میں وادی میں گھومتا پھرتا رہا. پھر شام ہوئی اور آہستہ آہستہ سورج غروب ہونے والا تھا. وادی میں اندھیرا ذرا جلدی پھیل گیا. اسی دوران ایک عجیب واقعہ ہوا. روشنی کم ہوتے ہی پہاڑوں کی غاروں سے بڑے بڑے اژدہے نکل کر وادی میں پھیل گئے. یہ اژدہے جسامت میں اتنے بڑے تھے کہ ان سب میں سے چھوٹا ہاتھی کو سالم نگل سکتا تھا. رخ پرندہ ان کا جانب دشمن تھا. دن کے وقت سب بڑے بڑے اژدہے چٹانوں میں چھپے رہتے اور جیسے ہی رات ہوتی تو یہ سب وادی میں رینگنے لگتے. میں ایک چٹان کی کھو میں جا کر چھپ گیا اور ساری رات وہاں پر چھپا رہا اور اپنی جان بڑی مشکل سے بچائی. صبح کو یہ سارے اژدہے واپس اپنی غاروں میں چلے گئے. میں کھو سے باہر نکل آیا اور سوچنے لگا کہ خدایا اب میں کیا کروں. میرے سامنے ہزاروں رنگ برنگے پتھر پڑے، ہیرے جواہرات پڑے تھے، لیکن اب مجھے ان سے کوئی مطلب نہ تھا. میرا دل تو یہ کہہ رہا تھا کہ کاش کوئی شخص مجھے یہ سارے ہیرے لے لے اور ایک وقت کا کھانا دے دے. انسانی فطرت بھی عجیب ہے. جب میرے پاس کھانا تھا تو ہیروں کی طلب تھی، اب ہیرے ملے ہیں تو کھانے کی چاہت ہے. ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ چٹانوں سے گوشت کے ٹکڑے آ کے گرنا شروع ہوئے. میں ان گوشت کے ٹکڑوں کے بارے میں بھی جانتا تھا کیونکہ میں نے بہت ملاحوں سے یہ باتیں سنی ہوئی تھی کہ عقاب صبح کے وقت اس وادی میں آ جاتے اور یہ بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے تاجر پھینکا کرتے تھے جنہیں صبح کے وقت عقاب آ کر لے جاتے تھے. میرے دماغ میں ایک ترکیب سوجی. میں نے کچھ ہیرے جواہرات اکٹھے کیے اور اپنی تھیلی کو کمر سے باندھ کر ایک بڑے سے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا. کچھ دیر بعد ایک بڑا سا عقاب اس گوشت کے ٹکڑے کی طرف آیا اور مجھے ساحل پر لا کر پھینک دیا. میں بڑے آرام سے اتر گیا اور اپنے آپ کو اس گوشت کے ٹکڑے سے آزاد کرا لیا. کچھ دیر بعد ایک بحری جہاز ساحل سمندر سے گزرا. میں نے ان کو آواز دی اور انہوں نے میری بات سن لی اور پھر میں اس بحری جہاز پر سوار ہو گیا.
ہیرو کی تھیلی ابھی بھی میرے ساتھ بندھی ہوئی تھی، لیکن کسی کا اس طرف دھیان نہ آیا، اور اس طرح یہ میرا سفر اختتام پذیر ہوا۔ میں بغداد واپس آیا اور شکر کا سانس لیا۔ یہ ہیرے بہت بیش قیمتی تھے۔ میں نے ان کو بیچ کر بہت سی دولت کمائی اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور کچھ حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اس طرح یہ سفر بہت اچھا گزرا۔ تو یہاں پر آج کی سندباد کی کہانی ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔